تو اب فرعون کو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا فانتقمنا منہم, ہم ان سے کیا لیں گے, انتقام. اب انتقام کی صورت کیا ہے, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے تحقیق وحی کی موسیٰ کی طرف, ان اسری بعبادی, راتوں رات میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. اچھا اللہ تعالیٰ بھی دیکھو بتا نہیں رہے ہیں کہ کروں گا کیا, بس جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے کے ارض شام کی طرف چلے جاؤ. یہاں بھی اللہ نے ایک عجیب قدرت, تو موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات کے فرعون کو پتہ نہ چلے پوری کوشش کی, کیونکہ فرعونیوں کو راتوں رات خبر ہو گئی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی بھاگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے نا پھر. تو راتوں رات فرعون کو پتہ نہ چلے اور راتوں رات مصر سے نکل جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ, اب راتوں رات جب یہ مصر سے نکلیں, یہاں بھی اللہ کی قدرت, فرعونیوں کو اللہ نے پتہ چلنے دے دیا. اب یہاں بھی نقشے سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں کہہ رہے راتوں رات نکل جاؤ, تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, فرعونیوں کو تو پتہ ہی نہ چلتا, ہم نکل کے یہاں سے چلے جاتے. لیکن فرعون کو کیا ہو گئی, مخبری. بعض دفعہ گنہگار کے حق میں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا, اسباب ان کے حق میں مہیا ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ قدرت بھی ہم پہ مہربان ہے. حالانکہ قدرت آپ کو تباہ کرنا کا ارادہ کر رہی ہے. پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا, زانی کو بڑی مشکل ہوتی تھی, اب زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل گئے ہیں. تو اس سے جو زنا کرنے والے, شراب پینے والے خوش ہیں, یار قدرت بھی ہم پہ کیا ہے, مہربان. پہلے فحش فلمیں دیکھنا آسان نہیں تھا, اب آپ کے موبائل میں جب چاہو بٹن دبا کے دیکھ لو. گناہگار سمجھتے ہیں قدرت بھی ہم پہ کیا ہے, مہربان. یہ نہیں پتا کہ یہ وہ کانٹے میں وہ جھینگا ہے جو مچھلی کو لگا کے دیا جا رہا ہے کہ ہم تجھے اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ تجھے پکڑیں گے اوپر. اب فرعونیوں کو کیا ہوا ہے کہ فرعونیوں میں خبر پھیل گئی. تو فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارسل فرعون فی المدائن حاشرین, فوراً فرعون راتوں رات جاگا ہے. جیسے ہمارے راتوں رات 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں نا, جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو رات فرعون کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً منادی کی اس نے, اور پورے شہر میں قاصد بھیج دی. حاشرین, سب لوگوں کو, فوجی لشکر کو بولا سارے اکٹھے ہو جاؤ, جو جو جہاں چھپا ہوا ہے سب آ جاؤ. ساری فوج اس نے آرمی اپنی کیا کر لی, اکٹھی, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے وہ کہیں دائیں میں چلے گئے ہوں گے, چھپ گئے ہوں گے. اب جو اس کے طاقت میں, غرور میں, جتنی آرمی اس کے ساتھ تھی, جتنے لوگ اس کے ساتھ, شاہی خاندان کے لوگ جو اس پر فرعون پر ایمان رکھتے تھے, سارے جمع ہو گئے. فرعون نے منادی کرائی ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون, بہت چھوٹی سی جماعت ہے, بڑے فنٹر بنے ہوئے ہیں. وانہم لنا لغائظون, اس قوم نے ہمیں بہت ستایا ہے. دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں کس پر, وہی کام جو آج سپر طاقتیں کس پہ لگاتی ہیں, ہم پہ. یہ دہشت گرد, ابے تم نے ہم سے نوالے چھین لیے, بھوکا ننگا کر دیا ہمیں, اور ہم ہی کو کیا کہہ رہے ہو, دہشت گرد. تو فرعون بھی یہ نعرے شروع سے بڑے اچھے اچھے چلے آ رہے ہیں, ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون, تھوڑے سے لوگ ہیں, وانہم لنا لغائظون, اور یہ انہوں نے ہمیں سخت غصے میں ڈالا ہے, بہت ٹینشن دے رہے ہیں ہم لوگ کو, یہ ملکی قوانین کو فالو نہیں کر رہے. تو انہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون, اور مجھے صرف خطرہ نہیں ہے, میری پوری قوم کو اس وقت خطرہ ہے. پوری قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں, قوم کا مسئلہ ہے, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ, لہذا پوری قوم جمع ہو جائے, کیونکہ آپ کے ذاتی مسئلوں پہ تھوڑی کوئی جمع ہوتا ہے. کیسے زبردست سیاسی نعرے لگائے نا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. صبح صادق کا وقت تھا اور فرعون مصر چھوڑ چکا تھا. فرعون صبح صادق سے پہلے پہلے یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تو راتوں رات نکل گئے, پیچھے سے فرعون پورا لشکر لے کر پورے جلال کے ساتھ صبح کے وقت میں نکل گیا. اب قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر فلما ترا الجم. اب دیکھو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش, حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے,
حضرت موسیٰ جدھر جانا ہے وہاں کا راستہ اللہ نے بلا دیا. یہ ساری باتیں میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جس کا غیب پر ایمان ہوگا نا وہ شریعت کو فالو کرے گا. غیب پر ایمان نہیں ہے تو پہلے ہی پتے میں اللہ نے اس کو صاف کر دیا, یؤمنون بالغیب. جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آپ نے اللہ کی ماننی ہے. اللہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے یہ پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. پھر کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھنا کہ جی نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے, تو میں نے شادی کی تو میری تنخواہ تو 10,000 ہے, 15 تو ہوئی نہیں میری. تو یہ ہوتا ہے نا, قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو اللہ رزق میں کیا دے گا, برکت دے گا. اب بیٹھے میں یہ ہو نہیں رہی, چھوڑ دو اللہ پہ. یہ تو اللہ کہہ رہے کہ میں دوں گا برکت. اولاد کا رزق اللہ کہہ رہے کون دے گا, نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے. کہاں یار میرا بچہ پیدا ہوا اور میری تو کوئی انکریمنٹ نہیں, تنخواہ تو وہی میری 25,000, اب میں کیسے ایک ڈبل روٹی اس میں لے کر آؤں گا یار. اللہ کہہ رہے باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرا دے, اس کمبخت کی بہو لے آ, 2 روٹی کھا لے گی زیادہ, وہ کوئی بات نہیں, جہاں اتنے بچے کھا رہے ہیں بہو بھی 2 روٹی کھا لے گی, مرے گا نہیں. سسر کہتے نہیں میں ابھی یار اس کمبخت کو پالوں, میں اس کی بیویوں کو بھی پالوں میں بیٹھ کے. دل چھوٹے, اللہ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جب میں نہیں ہوں تو یہ دکان کھلائے گی نا تجھے, تو پھر دکان پہ ہی نظر رکھ کے بیٹھا رہے, پھر دکان ہی تجھے کھلائے گی. بھی ڈپریشن کا علاج بھی یہی کرے گی دکان. وہ ایک پرانے زمانے میں شو آیا کرتا تھا, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی تھی ہم نے. اس میں وہ مزاحیہ تھا کہ وہ ایک آدمی بھولے سے دوسرے کی بیوی کو بیوی کہہ دیتا تھا. دوسرے کی بیوی کو کیا کہہ دیتا تھا, بھولے سے اپنی بیوی. تو ایک دن کسی کے گھر گیا تو وہ بندہ آیا اس کی شلوار لے کے کہ یہ شلوار میرے گھر میں کیا کر رہی ہے. تو کہہ رہا بھائی میں بھولے سے چلا گیا تھا اور میں کپڑے بدل رہا تھا اپنا گھر سمجھ کے, تو غلطی سے رہ گئی, تو وہ تیرا پاجامہ پہن کے آ گیا میں. کہہ رہے لیے مجھے یہ بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے. بار بار جب اس نے کہا نا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, اس نے کہا پھر باقی سب چیزیں شلوار ہی سے پوچھ لے, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت. جب ہر چیز تجھے شلوار بتا رہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے بیٹھ کے, سمجھ رہے ہیں. تو جیسے آپ کسی کے گھر کے ٹوپی رہ جائے تو کہے گا یہ ٹوپی کیا کر رہی تھی یہاں پہ, یہ کیا کہہ رہی ہے. بنیان رہ گیا تو کہے گا نا یہ بنیان کیا کہہ رہا ہے, تو اگلا کہے گا پھر بنیان سے ہی پوچھ لے. بھائی جب میں بول رہا ہوں کہ غلطی سے رہ گیا, بھولے سے رہ گیا, میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں, تو یا تو میری بات پہ یقین کر لے یا پاجامے سے پوچھ لے باقی باتیں. تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو مجھ پہ توکل کر لے کہ کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں, پھر ٹینشن میں مجھ سے مانگ. اور اگر تو یہی سمجھتا ہے نا یہ دکان اور یہ تیرا بزنس ہی سب کچھ کرے گا, تو پھر مجھ سے دعائیں مت مانگا کر, ساری چیزیں اسی سے پوچھا کر اپنے بزنس سے. سمجھتے ہو؟ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ بلا دیا افراتفری میں. اب اور کتنی بڑی آزمائش نا, لیکن حضرت کا موسیٰ کا ایمان کس پر ہے, اللہ پر, کہ بھئی جس اللہ نے اب تک کیا ہے کرے گا, کیسے کرے گا اللہ ہی جانے. کوئی ایک لفظ زبان سے نیگیٹو نہیں نکال رہے کہ یار اللہ کی باتوں میں آ کے جو ہے نا مسئلہ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, یا اللہ اب تو راستہ بھلا رہا ہے. ادھر فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا, لیکن اللہ پر ایمان ہے. اب فرعونی لشکر پیچھے, تو قرآن کہہ رہے فلما ترا الجمعان, جب 2 جماعتیں آپس میں قریب قریب ہو گئیں. آگے کیا ہوا ہے کہ دریا ہے, راستہ بھی ایسا بند کیا, یا تو ہوتا نا جنگل میں گھومتے رہتے تو ادھر ادھر بھاگتے رہتے, وہ بھی بھاگتے رہتے, یہ بھی بھاگتے رہتے, آگے دریا ہے. ایسے مقام پہ جا کے اللہ نے روک دیا, آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب کیا کریں, نہ دائیں بھاگ سکتے ہیں نہ بائیں بھاگ, تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. ایسے موقع پہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے اب کام. اللہ نے بھی صبر جو ہے نا آخری دم تک صبر ہی کروایا ہم سے, اور اب آخری صبر یہ ہے کہ اب فرعون ہماری ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لے جائے گا اور مارے گا پیٹے گا اور بڑے مسائل ہوں گے. یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ, بندے کو لے کر آؤ سامنے, بندہ ہے کون؟ لگتا ہے یہ موسیٰ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے وحی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تو اے موسیٰ وحی تو ہم ٹھیک ہے تھے تو مومن, کفر کا کلمہ تو نہیں کہتے تھے, کافر تھوڑی تھے, مانتے تھے موسیٰ کو پیغمبر ہیں وحی آ رہی ہے, تو وحی تو ہے, لیکن بہرحال مر گئے ہم. ٹھیک ہے اللہ نہیں مروایا ہے لیکن مرے ہیں ہم. تو
تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، نا 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 نا، یہ سب کچھ اللہ اس لیے تھوڑی کر رہا ہے کہ ہمیں مروا دے. مروانا ہوتا تو مجھے صندوق میں بچایا کیوں اس نے؟ پہلے ہی گلا کٹوا دیتا میرا. یہ تو سب کچھ اللہ کر رہا ہے نجات دینے کے لیے. اس لیے کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے نہیں مرنے دے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ رب ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ آپ کو یقین تھا جو اللہ مجھے بچائے گا ابو بکر کو بھی بچائے گا، کیونکہ ابو بکر نے کوئی جملہ ناشکری کا اب تک زبان سے نہیں نکالا، ہر چیز میں میرا ساتھ دیا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ غصہ تھا کہ اللہ نے مجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا، تم معجزے دیکھ رہے ہو، اچھی چیزیں بھی تو دیکھو نا، جہاں آزمائشیں ہیں وہاں پازیٹیو چیزیں بھی تو دیکھو. کیسے بڑے معجزے دیے، فرعونیوں پر کتنے طوفان، مینڈکوں کا عذاب، یہ تو سب اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے. اور جادوگروں کے مقابلے مجھے جتوایا تو یہ سب تمہارے لیے تھا. تو اب اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا. یہ کیسے الفاظ ہیں کہ مروا دیا، پکڑے گئے، مارے گئے؟ کچھ اور کہہ دیتے، کوئی ہلکا لفظ زبان سے بول دیتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ جس اللہ نے مجھے تابوت میں ڈالا تھا مجھے تو بچائے گا، اس قوم کا مجھے پتا نہیں کہ ان کا ہونے والا کیا ہے. اس لیے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ، ادھر لشکر پیچھے قریب پہنچ رہا ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو اس پانی پر مار. فانفلقا، قرآن، اب حضرت موسیٰ کو تھوڑی پتا تھا یہ لاٹھی کیا کرے گی. معجزے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تبھی حضرت موسیٰ نے شروع میں ہی نہیں مار دی. اللہ نے کہا لاٹھی مار پانی پر. فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی آ کے جمع ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ، یعنی دریا کی تہ کھل گئی اور پہاڑ کی طرح جو ہے نا دونوں طرف کی موجیں آ کے کھڑی ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اس میں آرام سے پار کرا دیا. یہ فرعون کے لیے آخری آزمائش تھی کہ دیکھو یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہیں بھی کہ دونوں طرف کا پانی آ کے کبھی کھڑا ہو جائے اور کسی قوم کو راستہ دے کے آپ آرام سے یہاں تشریف لے جائیں. اس کا مطلب خدا ان کے ساتھ ہے. آخری موقع اللہ نے دیا. اگر اس وقت بھی فرعون رک جاتا، بولتا نہیں بھائی اس قوم کا پیچھا مت کرو، یہ بہت بڑا معجزہ، یہ جادو نہیں ہے، اتنے جادو ہم نے دیکھے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، واپس ہو جاؤ، اسی میں خیر ہے. جیسے غزوہ بدر میں نا کچھ کفار مکہ میں ہی رہ گئے تھے، انہوں نے کہا یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کر سکتے، یہ اگر اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. کچھ تو یہ کہہ کے رک گئے تھے، ابو جہل لے گیا ان کو، نہیں بھائی جاؤ، اور مروا دیا ان کو لے جا کے وہاں. لیکن کچھ واقعی پیچھے رہ گئے تھے کہ یار یہ رہنے دو بس ان کو اپنے حال پہ، ہم ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتے، لڑو بھی نہیں. کتنا بہترین موقع تھا فرعون کے پاس، اور اللہ کا تو وعدہ ہے جو بھی موت سے پہلے توبہ کرے گا توبہ قبول کروں گا. اب آخری موقع اللہ نے دیا فرعون کو بھی، فرعونیوں کو بھی، کہ اتنا بڑا راستہ بن گیا، سارے بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی پار ہونے سے باقی نہیں رہا. اور قرآن کہتا ہے پھر فرعون نے بھی راستے میں اسی دریا میں اپنی فوجیں ڈال دی. فرعون تو بے وقوف تھا. میں یہ بار بار اپنے سیاسی لیڈروں پہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ ہماری قوم بھی اپنے سیاسی لیڈروں کو غلط چیز میں بھی ایسے ہی پوج رہی ہوتی ہے جیسے فرعونی پوج رہے تھے. اور فرعون کو عقل نہیں آئی، اس کے فوجیوں کو تو عقل آنی چاہیے تھی نا، اس کی عوام کو تو عقل آنی چاہیے تھی. بھائی اتنا بڑا معجزہ یار، راستہ کھل گیا تو خدا ان کے ساتھ ہے، یہ جادو تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایسے اندھے کہ ہمارے باپ جو ہمیں کہے گا، ہمارے بابا ہمیں جو کہیں گے ہم اسی کو مانیں گے. اور بابے کے پیچھے، میں تبھی کہتا ہوں دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز. کچھ لوگوں نے تو امت کو بالکل ہی بابا لیس بنا دیا ہے. تو بابے کی دو قسمیں، اچھے بابے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو بابا تھے، وہ ہدایت یافتہ بابا تھے. تو پیغمبر بھی ہدایت یافتہ اور اہل حق علماء بھی ہدایت یافتہ، جو پیغمبروں کے وارث ہیں. اور جو بالکل ہی بابا نہ ہو تو وہ پھر نہیں ہوتا. خیر، تو فرعون کو جنہوں نے بابا بنایا ہوا تھا نا اپنا باپ، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کنٹری سے وفا کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ہم تو حکومت کے ساتھ دینے کا آخری وقت، کنٹری سے تو وفا، شریعت کا بھی حکم ہے،
لیکن کنٹری کسی پہ ظلم کر رہا ہے پھر تھوڑی اس کے ساتھ دیا جائے گا. تو جناب وہ بھی اتر گئے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچے فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ گیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، دریا بہت چوڑا تھا. آج بھی یہ دریا مصر میں موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ جگہ جہاں فرعون ہلاک، وہ سب ڈاکومنٹریز، یہ تو یہودی تاریخ ہمیشہ محفوظ رکھتے آئے ہیں نا، یہ چیزیں سب محفوظ ہوئی ہیں. کوہ طور بھی محفوظ ہے، لیکن عجیب بات ہے کوہ طور پہ یہودیوں کا زیادہ کنٹرول ہے. خیر، تو پوری جب فوجیں داخل ہوئی ہیں نا، اللہ کی قدرت کے جب ساری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آگے والا نکل جائے اور کچھ مر جائیں کچھ بچ جائیں، نہ سارے بیچ میں آئے ہیں. اللہ نے دریا کو چلا دیا اور سب کو ہلاک کر دیا. حتی اذا فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہے ان کو موجوں نے ایسا ڈھانپا جیسا موجوں نے اس چیز نے ڈھانپا جس نے ان کو ڈھانپنا تھا، ہلاک کر دیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو یقین ہو گیا، پانی حلق میں جانے لگا، اب میری موت یقینی ہے، فوراً پکار اٹھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس خدا پر ایمان لے کر آیا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الآن، اب نہیں، قد عصیت قبل، اس سے پہلے تو خدا کا باغی رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اب تجھے 2 سزائیں دوں گا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے باڈی کو، تیرے جسم کو محفوظ کروں گا میں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے گا. تو تیری باڈی میں محفوظ. آپ کو پتہ ہے فرعون کی باڈی دریافت ہوئی ہے کئی سالوں کے بعد، اور ڈی این اے وغیرہ سے پتہ چلا ہے کہ یہ وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کا تھا. جب قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ تیرے جسم کو محفوظ کروں گا، اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ فرعون محفوظ ہے. اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش کیا ہے، محفوظ ہے. بنی اسرائیل نے تھوڑی محفوظ کی ہوگی، تو پانی میں ہی کہیں ایسا نمکین پانی تھا یا کیا تھا جس میں اس کی لاش محفوظ ہو گئی. تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے اضل فرعون قومہ، فرعون خود بھی گمراہ اور اپنی قوم کو بھی اس نے گمراہ کر دیا. وما ہدا، اپنی قوم کو سیدھا راستہ اس نے نہیں دکھایا. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دیا. وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے ساتھ جو لوگ شریک تھے، یہ صبح و شام ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا فرعونیوں کو اس سے بھی بڑے سخت عذاب میں ڈال دو، اس سے بھی بڑے. ابھی تو صبح و شام جلایا جا رہا ہے، مستقل آگ میں پھینک دو ان کو. پھر قرآن نے اس آگ کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، جس طرح یہ آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے. اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے.